बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर एक गुजरात से बड़ी दिलसोज सी स्टोरी रिपोर्ट हुई है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कैसे पुलिस ने एक मासूम शहरी को इतना मारा है कि मतलब अदमवई कर दिया है उसको। और सेकेंडली ये आपने नोटिस किया होगा तमाम लोगों ने, स्मोग हमारे इतराफ़ में, इस पर हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली ज़िम्मेदार जो हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात आज ज़रूर करना चाहूँगा। बखैर, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टोरी। गुजरात की स्टोरी है जी। अशफाक साहब हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं इनकी वीडियो भी लगा के आपको दिखा दूँ। गुजरात के रहायशी हैं, इनकी वीडियो गेम्स की दुकान है वहाँ पर, गुजरात का मोहल्ला है कालूपुरा वहाँ पर। और इनको पुलिस आई है इनके भाई को उठाने। उसको क्यों उठाने आई है मैं वो वजह भी आपको चल के बताता हूँ। पुलिस आई है भाई को गिरफ़्तार करने, भाई नहीं मिला, अशफाक साहब को साथ ले गई है। और सीआईए स्टाफ के लोग थे, 4 या 5 लोग हैं जिनके ये नाम भी लेते हैं। और इनको अशफाक साहब को पुलिस साथ ले गई है। पुलिस ले जाकर इन्होंने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है। उसने कहा मुझे क्या पता जी, मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ पे। उसके बाद जनाब अशफाक साहब को मारना स्टार्ट किया उन्होंने। मारना कैसे स्टार्ट किया है कि चारपाई पे लिटाया, बांधा, और फिर पैरों के ऊपर, जो पुलिस के एक रिवायती से तरीके हैं, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो समझते होंगे, कई वो जिससे ज़मीन खोदते हैं उसका डंडा निकाल के, दस्ती उसको बोलते हैं, दस्ती निकाल के उससे मारना शुरू किया है। 4 से 5 लोगों ने अशफाक को मारा। प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा पुलिस मारती है, बैक के ऊपर, आपके हिप्स के ऊपर, टांगों के ऊपर, इतना मारते हैं वहाँ पर। क्योंकि वो मैं ये वाक़यात देख चुका हूँ इस तरह के, कि वो निशान या वो जो ज़ख्म है वो भरते हुए महीनों लग जाते हैं। महीनों आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। खैर, अशफाक को जनाब मारते रहे और कहते रहे, फिर डिमांड करते रहे कि जनाब 5 लाख रुपया दे दो और जान छुड़वा लो, चले जाओ यहाँ से। 5 लाख रुपया किस चीज़ का दे दो, बस तुम अब हमारे पास हो तो जान छुड़वानी है तो 5 लाख रुपया दे दो और यहाँ से चले जाओ। इसके पूरे जिस्म के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, बैक के ऊपर वो सारे निशान ही निशान है टॉर्चर के। और मुझे नहीं लगता कि ये नौजवान अगले कुछ 6 महीने रिकवर कर सकेगा या ये प्रॉपरली फंक्शन भी कर सकेगा। शादीशुदा है, बच्चे हैं, बच्चों के सामने पुलिस गिरफ़्तार करके लेके गई है। उसके बाद सारे मोहल्ले में तमाशा बना होगा यकीनन जब ये वापस आया है तो मोहल्लेदार, जब ये स्टोरी पब्लिक हो गई है, क्योंकि अशफाक ने हिम्मत की है कि उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है। वो चुप करके घर आके नहीं बैठा मार खा के, उसने आके सारी स्टोरी बता दी है। उसने कहा जी 4 दिन उन्होंने मुझे, 3 या 4 दिन मुझे अपने पास रखा है और बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जब भी मेरी फैमिली में से कोई बंदा आता था तो ये मुझे उस थाने से या स्टाफ से या जहाँ पर भी रखा हुआ था, प्राइवेट टॉर्चर सेल जो था, वहाँ से निकाल कर राइट लेफ़्ट कोई भट्टा था वहाँ पर शिफ्ट कर देते थे, मतलब मूव अराउंड करवाते रहे उससे। अब कहानी क्या है वो भी आपको थोड़ी सी बता दूँ कि अशफाक के भाई के ऊपर इल्ज़ाम ये है जनाब कि वो नशई है, वो चरस पीता है और उसने किसी लड़के को और को चरस दी है और दोनों बैठ के नशा करते रहे। पुलिस उस इल्ज़ाम में इसके भाई को गिरफ़्तार करने आई है। भाई नहीं मिला तो ये गारंटी के तौर पर इसको लेंगे अशफाक को साथ, कि चल तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें साथ लेके जाते हैं ना, तुम्हारा भाई तुम्हें छुड़वाने पीछे पीछे आ जाएगा। और वहाँ पर ले जाकर उल्टा इसको टॉर्चर का निशाना बनाना स्टार्ट किया। ये आई थिंक इसकी जो वीडियो देख के मुझे लगा कि 20, 22, 25 साल के करीब उम्र होगी अशफाक साहब की। मारा इतना, वाक़या रिपोर्ट होता है, वहाँ से 40,000 रुपये अशफाक फाइनली देता है पुलिस को। 40,000 रुपये देकर और वो जान छुड़वाता है और वो मरता जीता घर तक पहुँच जाता है। वो भी कहता है कि वो अड्डे वाले थे कोई, उन्होंने इसकी हालत देखी है तो वो सारा टॉर्चर हुआ था जिस्म के ऊपर एंड एवरीथिंग। अब इससे आगे चलिए तो इसके ऊपर तर्जुमान गुजरात पुलिस जो है उनकी एक स्टेटमेंट आ जाती है इस वाक़े के ऊपर। स्टेटमेंट ज़रा सुनिएगा और फिर उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। गुजरात, दौरान हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद के वाक़े पर डीपीओ गुजरात का सख्त नोटिस। वाक़े की इतला मिलते ही सब इंस्पेक्टर समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन सीआईए स्टाफ में तैनात थे। वाक़े की छानबीन के लिए डीएसपी सदर सर्कल को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है, डीपीओ गुजरात। बाद इस इंक्वायरी कसूरवार पाए जाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना एक्शन लिया जाएगा। दौरान हिरासत मुलजमान पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, डीपीओ गुजरात। एक्सक्यूज़ मी। चंद सवालात हैं। सबसे पहले तो अशफाक मुलजिम कैसे बन गया? इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त थी, कोई शक था, कोई शुबा था, कोई एफआईआर थी इसके खिलाफ, तो ये मुलजिम कैसे बन गया? आप एक किसी बंदे को उठाने आए हो, आपने उसको उठा के उसके भाई को लेके जा रहे हो और विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी एविडेंस, किसी भी शवाहिद के बगैर आपने एक बंदे को मार मार के सारी ज़िंदगी के लिए उसके दिल के अंदर जो अपने लिए नफ़रत और खौफ भर दिया है, वो क्या कभी रिमूव हो सकेगा अशफाक के दिल से? कभी वो आप पुलिस वालों को देख के वो नॉर्मल फील करेगा क्या? आई डोंट थिंक सो।
اور پھر آپ اس کے لیے یہ کم عقلی اور یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پنجاب پولیس کو اپنے جو پی آر اوز ہیں نا، جو پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، ان کو اسپیشلی آئی جی صاحب میری آپ سے درخواست ہے، ان کو پہلے ٹرینڈ تو کریں یار۔ ایک بندے کا کسی مجرم سے یا کسی جرم کے کسی رشتہ دار نے کیا ہے تو یہ اس کا رشتہ دار، تو یہ ملزم کیسے ہو گیا یار؟ اس بچے کا کیا لینا دینا تھا؟ جب پولیس خود بتا کے لے کے جا رہی ہے کہ ہم تمہارے بھائی کو پکڑنے آئے ہیں، وہ نہیں قابو آیا تو ہم تمہیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ملزم کیسے ہو گیا؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ملزم کے اوپر تشدد، آپ کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے یہ ملزم ہے یار؟ آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آئی ہے؟ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی ثبوت ہیں کہ یہ ملزم ہے، یہ کسی چیز کے اندر انوالوڈ ہے؟ پھر سب سے بڑا ظلم کہ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جب وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جا کے میڈیا سے وہ بات کر رہا ہے، تو وہ ملزم کیسے تھا یار؟ مجرم آپ کے پولیس اہلکار ہیں۔ اور یہ پریس ریلیز جس شریف آدمی نے جاری کی ہے نا، پی آر او نے، اس کو سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ 40,000 روپیہ دے کے یہ 4 دن کے بعد بیچارہ اشفاق، یہ 40,000 روپے اس نے پولیس کو رشوت دی ہے اور یہ جان چھڑوا کے اپنے بچوں کے پاس گھر جا رہا ہے، اور آپ ایونچولی پھر بھی بول رہے ہو کہ جی ملزم تھا، مارا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ پھر اتو تسی کی کیتا ہے، مجھا مجھا نہیں پینا۔ انہی چاروں پولیس اہلکاروں کی، درندوں کی آپ نے انکوائری دے دی ہے ڈی ایس پی کو، اسی سرکل کے میں لگے ہوئے ڈی ایس پی کو آپ نے انکوائری دے دی ہے۔ وہ مہینہ 2-4 مہینے سسپینڈ رکھے گا، آخری انہوں نے بحال کر دے گا نوکریاں دے کے، پھر جانورار روز لوگوں کو لترانا مار دے ہوں گے۔ مت کریں اس قوم کے ساتھ یہ ظلم، مت کریں کہ پہلے ہی پولیس کی نفرت جتنی بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ میں حلفاً آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ کل میں گاؤں جا رہا تھا، جاتے ہوئے راستے میں ناکے پہ مجھے پولیس والے نے روکا ہے، ماموں کے اوپر ماسک پہنا ہوا، اور وہ روکی، میں نے گاڑی سے روک کے سائڈ پہ لگا لی، بیلٹ لگا کے، میرا ڈرائیونگ لائسنس، میری گاڑی کے پیپر، سارا ہر چیز میری گاڑی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میں کیوں موقع دوں کسی کو بھی کہ کوئی بدتمیزی کرے یا آپ کو تنگ کرے؟ روکا ہے اس نے گاڑی، وہ موبائل نکال کے میری گاڑی کا نمبر ڈالنے لگ گیا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں، اب روکے ہوئے وہ کافی ٹائم لگ گیا، شریف آدمی کا موبائل فون نہیں چل رہا تھا، تو میں نے کہا جناب آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو میرا موبائل استعمال کر لیجیے اگر آپ نے کسی ویب سائٹ سے چیک کرنا ہے۔ تو اتنے غصے سے اس نے میری طرف دیکھا، پولیس والے نے اتنی حقارت سے اس نے میری طرف دیکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں تو بڑی عزت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کا موبائل فون کام نہیں کر رہا تو میرا لے لیں۔ پھر جب وہ موبائل میں چیک کیا، میری گاڑی کا نمبر ایوری تھنگ واز اوکے، تو مجھے کہتا ہے جائیں جی، میں چلا گیا۔ اب وہ جو میرا کوئی 2 یا 4 منٹ یا 5 منٹ کا جو انٹریکشن تھا، اس نے میری ذات کے اوپر کوئی پازیٹیو امپریشن نہیں چھوڑا اس پولیس والے کا۔ منہ پہ ماسک تھا، بیج شیج نہیں لگا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کون صاحب تھے، لیکن وہ رویہ بڑا روکھا سا اور روڈ سا تھا۔ پولیس کا مطلب تو پولائٹ آفیسرز ہونا ہے یار۔ کیا بات کریں، روکا میں باعزت طریقے سے رک گیا، یار ٹھیک ہے آپ اب دو کہ مجھے یہ بھی ابھی تک قانون کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پولیس والے جگہ جگہ کے اوپر ناکے لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے۔ یہ بیچ میں سنا تھا کہ آئی جی صاحب نے ناکے یوں ختم کر دیے ہیں کہ کم از کم ایک سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر ساتھ کھڑا ہوگا تو ناکا ہوگا، لیکن مجھے ایگزیکٹ وہ ڈیٹیلز نہیں پتا۔ تو ایکسکیوز می، تو یہ جو رویے ہمارے پولیس کے ہیں، یہ نفرتیں مزید بڑھا رہے ہیں بھائی۔ یہ ظلم اور جبر کی جو داستانیں آپ رقم کرتے ہو، اب یہی اشفاق بچہ جو ہے، اس کی فیملی، اس کے بچے، اس کے دوست، اس کے محلے دار، وہ پولیس کے بارے میں کیا امپریشن ہوگا ان کا، یا پولیس کے بارے میں کیا رائے ہوگی ان کی، مجھے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے واقعات کے اوپر ان کی سسپینشن نہیں، ان کو، یہ ذہنی مریض لوگ ہیں، ان کو ڈسمس کیا کریں، ان کے اوپر مقدمات دیا کریں، ایف آئی آرز ہونی چاہیے ان کے اوپر، یہ سڑیں جیلوں کے اندر، تاکہ جب یہ نکلیں تو کچھ نارمل ہو کے نکلیں، اور ان کے پاس وہ سیکنڈ ہوپ نہ ہو کہ ٹھیک ہے جی اب ہم ایک دو دوبارہ سے آ کر، میں تون لانگا اشفاق نے میرے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی تھی نا، اب آپ نے اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اکتوبر کے اینڈ میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، یہی پولیس والے باہر ہوں گے، یہی اشفاق، اس کا خاندان کسی نہ کسی اور کیس میں پھنسے گا، پھنسایا جائے گا، تو پھر یہی پولیس والے لتر مار دے ہوں گے۔ دیٹ از اے سسٹم، یہ اتنا گندا سسٹم ہے ہمارے ملک کا، اس کو چینج کیجیے خدا را، اس کو سب مل کر چینج کیجیے۔ اس کے اوپر تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پولیس کے مجرمانہ اور یہ وحشیانہ اقدام کے خلاف آواز اٹھایا کیجیے۔ محلے دار اکٹھے ہو کے ڈی پی او کے پاس چلے جائیں کہ یار زیادتی کی تم نے ہمارے بچے کے ساتھ، ڈیزرو نہیں کرتے، ان کو سسپینشن نہیں بھائی، ہمیں ان کے خلاف کارروائی چاہیے، ان کے ڈسمسل چاہیے، ڈسمس کر کے ان کو بھیجو گا۔ سروس ٹریبیونل میں جائیں گے تو جا کے میرے جیسا کوئی شریف آدمی ساتھ لیجیے جو آخری دم تک آپ کے ساتھ لڑے، ٹریبیونل میں بھی جا کے ان کے خلاف لڑیں، جا کے ان کو ثابت کریں کہ یہ مجرم ہے، تاکہ اس طرح کی کالی بھیڑوں سے پولیس سے جان چھڑوائی جا سکے۔ ہمارے معاشرے میں سے گھن آتی ہے، اب خدا کی قسم بو آتی ہے مجھے اس طرح کے واقعات کے بعد اپنے معاشرے سے، کہ کس طرح کے معاشرے کے اندر ہم زندہ ہیں۔ جرائم کنٹرول کرنا آپ کا فرض ہے، آپ تنخواہ لیتے ہو اس کام کی، معصوموں کو مار کے جرائم کنٹرول نہیں ہوتے سر۔ خدا را کان دھریے اس کے اوپر، کچھ وہ کیجئے کہ آپ کی عزت بھی بحال رہے اور آپ پرفارم بھی کر سکیں۔ اینی ویز آگے چلیے، اگلی سٹوری۔ آج میں جب واپس آ رہا تھا موٹر وے پہ تو دونوں طرف میں نے سموک دیکھی، دونوں طرف وہ دھند سی چھائی ہوئی تھی اور دھواں ہی دھواں، کیونکہ دونوں طرف فصلیں جل رہی تھی۔
چاولوں کی فصل بھی منجی کاٹ رہے ہیں زمیندار، اور اس کے بعد ان کے پاس سڈا جس کو اسٹبل بولتے ہیں، سڈے کا کاٹنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے زمینداروں کے پاس، لہٰذا ان کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ اگلی فصل کی بوائی کے لیے زمین کو ہموار کیا جا سکے۔ اب اس کے اوپر ہونا کیا چاہیے؟ زمیندار نہ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، نہ پنجاب کے زمیندار ہمارے اتنے ریسورسفل ہیں کہ ان کے پاس اتنی جدید مشینری ہے کہ وہ اس کو جلائے بغیر سڈوں کو، اسٹبلس کو تلف کر سکیں۔ واحد ایک حل ہے اسموک سے بچنے کا۔ آج آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا، آج لاہور آج کے انڈیکس میں، ایئر کوالٹی انڈیکس میں سب سے پلیوٹڈ سٹی لاہور تھا۔ ایون حافظ آباد بیٹھے ہوئے اس ایریا میں سب میں پولوشن ہی پولوشن تھی، اتنا گندی ایئر کی کوالٹی تھی۔ تو بھائی جان اس کا حل صرف ایک ہے، حکومت وقت جہاں افسران کے لیے نئی گاڑیاں لیتی ہے، ششکے پورے کرتی ہے، وہاں زمینداروں کے حالات پر بھی دھیان دیجیے۔ یہی لوگ آپ کی فصلیں اگاتے ہیں۔ میں خود چھوٹا سا زمیندار ہوں، میں اپنا سب سے پہلے اپنی مثال دے سکتا ہوں۔ میرے پاس کوئی ایسی مشینری موجود نہیں ہے کہ میں وہ اسٹبلز جو ہیں ان کو تلف مشینری کی مدد سے کر سکوں، اور مشینریز اویلیبل ہیں لیکن مہنگی ہوتی ہیں، ہر زمیندار افورڈ نہیں کر سکتا، کہ بڑا زمیندار کوئی ایک آدھا بیچ میں سے لے بھی لے، ورنہ میں نے مشینری کو بہت کم دیکھی ہے۔ گورنمنٹ کو اس طرح کا پلان لے کے آنا چاہیے کہ وہ مشینریز جو ہیں ان کو سستے داموں کے اوپر، سبسڈیز کے اوپر، ایون قسطوں کے اوپر زمینداروں کو دیجیے۔ ان کو بولیے کہ یار وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو، ہمیں اپنا معاشرہ بچانا ہے، ہمیں اپنے ایئر کوالٹی کو بہتر کرنا ہے، ہمیں ماحول کو بچانا ہے، زمینداروں کو فیسیلیٹیٹ کیجیے۔ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اٹھتے ہیں، دو آپ کے آرڈرز ہیں، اوپر سے گورنمنٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں، دے آر ایکٹنگ اپون دیٹ، اٹھتے ہیں مقدمے کر دیتے ہیں، ایف آئی آر دے دیتے ہیں زمینداروں کے اوپر، وہ جاتے ہیں 2-4 دن اندر رہتے ہیں، آگے پھر اگلا دن سڑے آن۔ مت کیجیے ایسا، سلوشن پریکٹیکل نکالا کریں، بائی فورس سلوشنز نہیں نکل سکتے۔ ایجوکیٹ کیجیے زمینداروں کو، اور مشینری خریدنے میں، مشینری دینے میں سبسڈیز دیجیے، ہیلپ کیجیے زمینداروں کی، تاکہ یہ اسموک کا ایشو جو وبال جان بن گیا ہے، اپنے بچوں کی صحتیں دیکھیے، ہماری سب ارد گرد جو تمام لوگ ہیں ان کی صحتیں دیکھیے۔ اس کے اوپر پریکٹیکلی محسن نقوی صاحب اور باقی ہمارے کاکڑ صاحب جو ہیں، آپ لوگوں کو پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یو شوڈ ٹیک سم فرم اسٹینڈ اینڈ ٹیک سم فرم اسٹیپس، کہ جس سے اسموک کو اور اس میں پولوشن میں جو ایڈ کرنے والے فیکٹرز ہیں، کیٹلسٹ ہیں، ان کو ریڈیوس کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے بچوں کی صحتیں، آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ امیجن کیجیے کتنی بڑی دنیا ہے، اور اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پولیوٹڈ سٹی لاہور، آپ کا اور میرا شہر۔ سو دس از پتھیٹک، آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس ویری ورریسم۔ اس کے اوپر جتنا بھی سوچا جائے، جتنا بھی پریشان ہوا جائے، کم ہے۔ درخت لگائیں اور زمینداروں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ورنہ تسی پھڑتے رہو گے، تسی انہوں مارتے رہو گے، انہوں نے سوڑے ساڑتے رہنا ہے۔ اے کوئی حل نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل حل نکالیے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد خیال رکھیں، جہاں آپ کو جب درخت لگانے کا ٹائم آتا ہے درخت لگائیں، میکسیمم درخت لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہم ماحول کی طرف خود سے ہم سب لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔